بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت نمبر 33 پڑھی ہے، جو آج درس کا موضوع ہے، دعوت الی اللہ. دعوت الی اللہ، اللہ رب العالمین نے ہم پر جو فرائض عائد کی ہیں ان میں ایک دعوت الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، دین کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل میں دعوت الی اللہ ہے. دعوت الی اللہ یہ ہم تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، فرض کفایہ جس کو کہا جاتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام دعوت الی اللہ ہی کے لیے بھیجے گئے تھے. تمام انبیاء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور سنت کی طرف. تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی دعوت دی، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب آپ کے بعد دعوت کا کام اور دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند. اب یہ دعوت الی اللہ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس امت کے سر پر ڈال دی ہے. اب یہ فریضہ جو انبیاء کا تھا وہ اس امت کا ہے قیامت تک. اب اس دنیا کے اندر توحید کی دعوت دینا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا،
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریقے کی طرف بلانے کا کام یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لوگوں پر ڈال دی ہے، اور اسی لیے اس امت کا مقام و مرتبہ بنسبت دوسری امتوں کے بہت ہی زیادہ ہے۔ سنن ترمذی کی اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام اہل جنت جو ہوں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، سارے جنتیوں کو 120 صف میں کھڑا کیا جائے گا، 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، اس امت کی بس 80 صفیں ہوں گی، باقی 40 صفیں جو ہوں گی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو لاکھوں انبیاء گزرے ہیں ان کی تمام امتیوں کو ملا کر کے 40 صفیں ہوں گی۔ اس حدیث پر غور کریں، اس امت کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس امت کی فضیلت پر مستقل کتابیں لکھی جاتی ہیں، محدثین اپنی اپنی کتاب میں اس امت کی فضیلت کے مستقل باب قائم کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء جنت کے سامنے کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ، جنت کا داروغہ اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک کہ میں نہ داخل ہو جاؤں، جب میں پہنچوں گا تبھی دروازہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح سے سارے نبیوں کے امتی جنت کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن کسی نبی کے امتی کے لیے دروازہ نہیں کھولے جائے گا جب تک کہ ہمارے امتی وہاں پہنچ نہ جائیں اور داخل نہ ہو جائیں۔ یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اس امت کا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کے اس حدیث پر غور کریں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بہت سارے صحابہ کرام سے مروی اس مفہوم کی حدیثیں بہت کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ روایت کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مر بجنازۃ، ایک جنازہ سامنے سے گزارا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس کی تعریف کی، یہ فلاں ابن فلاں تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا تقوی شعار تھا، بڑی لوگوں نے تعریف کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں اور اس کو ذہن نشین کر کے یاد رکھیں، غیروں تک پہنچائیں کہ اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا کیوں بنا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ اسی دن ایک دوسرا جنازہ پھر لوگ لے کے گئے قبرستان کی طرف، کندھے پر رکھ کے بڑی تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا انتقال ہوا؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، لوگوں نے معلوم کیا فلاں ابن فلاں ہے تو بڑی اس کی برائیاں بیان کی، بڑا بدبخت تھا، بڑا بیکار آدمی تھا، یہ فلاں چیز نہیں کرتا تھا، فلاں برائی کرتا، بڑی لوگوں نے شکایت کی۔ تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے کے لوگوں نے تعریف کیا تب بھی آپ نے فرمایا کہ وجبت وجبت وجبت، اور دوسرے کے لوگوں نے اتنی مذمت بیان کی، شکایت کی، جب بھی آپ فرماتے ہیں وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، دونوں پر کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا فما، پہلا انسان جو ہے، پہلا انسان جس کی تم لوگوں نے اچھائی بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب قرار دے دیا، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ اور دوسرا انسان جس کی تم لوگوں نے بڑی مذمت بیان کی، اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ پھر آپ نے جو بیان فرمایا وہ سننے کے لائق، انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس زمین پر اپنا گواہ مقرر کر رکھا ہے۔ فمن اثنیتم علیہ خیرا،
پھر جس شخص کی تم لوگوں نے اچھے ہونے کی گواہی دے دیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جس کی تم لوگوں نے مذمت بیان کیا اور جس کی شکایت کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی برا ہی ہے۔ کیوں؟ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ بنایا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ نے بیان کی، فرمایا تم لوگوں کے حق اور باطل، کسی کی تعریف اور کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے زبان پر فرشتہ متعین کر دیا ہے۔ فرشتہ ہی ہوتا ہے لیکن زبان تمہاری ہوتی ہے۔ یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اس امت کا۔ امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ عائد کیا، دعوت اللہ کا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات دنیا میں اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ دعوت اللہ کا مقام۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے اچھی بات کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف، دین کی صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ وعمل صالحا، خود بھی وہ عمل کرتا ہے۔ دو خوبیاں ہیں اس کے اندر، خود عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرتا ہے، اور دوسروں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے۔ اس انسان سے بہتر انسان کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہو۔ کیا مطلب ہے؟ انبیاء علیہ السلام جب تک زندہ رہتے ہیں، عوام الناس، بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو واسطہ رہتا ہے وہ کون رہتے ہیں؟ انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا پیغام اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے لے کر کے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اتنا اچھا عمل کس کا اور ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کام اور کس کا ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، اب وہ کام جو ہوتا ہے علماء کا ہوتا ہے۔ اس عالم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جو خود عمل کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دعات الی اللہ، علماء ہی جو ہوتے ہیں وہی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ شریعت میں ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت ساری روایات ہیں جس میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مشہور حدیث ہے، وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا لَيُصَلُّونَ عَلَى الْعَالِمِ یا علی العلماء۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یاد رکھو آسمان، اللہ تعالی، آسمان کے سارے فرشتے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات، تمام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ علماء جو ہیں ان پر ہم بھی رحمتیں بھیجتے رہتے، تم لوگ بھی ہم سے دعا کرتے رہو کہ ہم ان پر رحمت بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات لیصلون
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی، مغفرت کی، علماء پر، علماء کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بڑی مختصر حدیث کیا ہے؟ معلم الناس الخیر، لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اور خیر کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، کائنات کی ساری چیزیں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اتنا اونچا مقام کیوں؟ صرف یہی کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ اور ان بندوں کے درمیان جو واسطہ تھے، انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد علماء ہی انبیاء اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اللہ، اس کے لیے آج بڑا عجیب و غریب، ایک بڑے عجیب و غریب زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو شرک کی دعوت دیتا ہے اس کو بھی دعوت اللہ لوگ سمجھتے ہیں، بدعات کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی دعوت اللہ سمجھتے ہیں، بلکہ آج لوگ علماء کی تقاریر اور دعات کی دعوت سن کر کے ہر آدمی بڑے کشمکش میں ہے کہ ہر عالم اللہ ہی کا نام لیتا ہے، قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے، آخر ہم کس کی بات کو حق سمجھے اور کس کی بات کو باطل سمجھیں؟ آج ہمیں پتہ کیسے چلے کہ دعوت اللہ ہے کیا، یہ سمجھنا ہے۔ دعوت اللہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز تین چیزیں آپ حضرات یاد رکھیں۔ دعوت اللہ، دعوت اللہ کی علامت، دعوت اللہ کی پہچان کیا ہے کہ فلاں انسان کی دعوت اللہ ہے، اور فلاں کی آدمی دعوت تو دے رہا ہے لیکن اس کی دعوت اللہ نہیں ہے۔ کامیابی ہے امت کی، داعی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ کیسے ہم کو پتہ چلے، ہم کیسے حق اور باطل کے درمیان دعوت اللہ اور دعوت الی غیر اللہ کے اندر ہم تفریق کیسے کر سکیں اور فرق کیسے کریں؟ اس کے متعلق سب تین چیزیں، بہت سارے علامات ہیں جس کے ذریعے انسان پہچان سکتا ہے اور فرق کر سکتا ہے، لیکن میں ابھی صرف تین چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کبھی فرصت میں انشاءاللہ مزید باتیں رکھیں گے۔ نمبر ایک، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یاد رکھیں اس کو۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے آخری آیات میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کے آخر میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، قل، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ہادہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا میرا راستہ ہے؟ کیا میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں۔ قل ہادہی سبیلی ادعو الی اللہ، ہمارے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف کا مطلب اللہ کے توحید، اللہ کے محبوب دین، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں لوگوں کو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ علی
بصیرت، علم و بصیرت کی روشنی میں میں لوگوں کو بلاتا ہوں، علم و بصیرت کی روشنی میں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے، میری سچی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ بھی دعوت اللہ ہی کے کام کریں گے، وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، اور وہ بھی میری طرح علم و بصیرت کی روشنی میں۔ یہ پہلی علامت ہے، پہلی علامت ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں علم و بصیرت کی روشنی میں۔ کیوں؟ اللہ رسول نے وعدے کر دے، میرا طریقہ کیا ہے؟ اٹکلیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، صرف کرامتیں نہیں جیسے لوگوں نے بیان کر رہا ہے۔ کوئی زندوں کو کلمہ تو نہیں بلکہ مردوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ مردوں کو تو سبھی کلمہ، مردوں کو بھی کلمہ پڑھایا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ میرے بھائی دعوت اللہ کیا ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں میں، اور ہمارے جو سچے ماننے والے ہوں گے وہ بھی علم و بصیرت ہی کی روشنی میں دعوت دیں گے، بغیر علم کے دعوت نہیں دیں گے۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ وسبحان اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے، وما انا من المشرکین، ہم مشرکوں میں سے نہیں۔ دعوت اللہ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے میرے بھائیوں کہ دعوت دی جائے تو علم و بصیرت کی روشنی میں۔ علم کیا ہے؟ بلکہ ایک بات اور بتائیں، ہم نے قرآن کا مطالعہ کر کے کہ ہمیشہ یہ کوشش کی جمع کریں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ دعوت اللہ وہی ہوگی جو علم و بصیرت کی روشنی میں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے دیکھ لیا، کیا فرماتے ہیں؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ میری دعوت اور ہمارے سچے پیروی کرنے والے جو متبع ہیں ان کی دعوت اللہ جو ہوگی وہ علم و بصیرت کی روشنی میں۔ پتہ چل گیا جس کی دعوت علم و بصیرت کی روشنی میں نہیں ہوگی اور نبی کی دعوت نہیں ہوگی، اور جس کی نبی کی دعوت نہیں ہوگی دعوت اللہ نہیں ہو سکتی۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ہمارے نبی آپ ان سے کہیں گے ہم دعوت الی اللہ کر عمل کر رہے ہیں، ادعو الی اللہ، ہم دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کیسے؟ علی بصیرۃ، علم و بصیرت کی روشنی میں، ومن اتبعنی، اور ہماری پیروی کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی ہمیشہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں گے تو علم و بصیرت کی روشنی میں۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اس حدیث نے ایک معیار قائم کر دیا ہے، یہ آیت معیار قائم کر دیا ہے ہر کس و ناکس کے لیے کہ اگر وہ فرق کرنا پہچاننا چاہتا ہے کہ کس کی دعوت دعوت اللہ ہے اور کس کی دعوت دعوت اللہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اس آیت پر غور کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں علی بصیرۃ، علم و بصیرت کی روشنی میں۔ آئیں 3 نبیوں کے اور اقوال ملتے ہیں۔ سورہ ہود، سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 28، سب سے پہلے نبی دنیا میں جو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نبی جو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ ہے دعوت اللہ۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میرے قوم کے لوگوں
صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی دعوت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدت توحید کی طرف دعوت دیا. قوم نے کہا، معلوم پڑا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو. حق کہنے والوں کو ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل. اور کیا کہا؟ شدت پسند، دہشت گرد. تھوڑا فرق ہو گیا ہے، سمجھئے نا. بڑا شدت پسند ہے. دین میں اتنی سختی نارمل ہونا چاہیے. اللہ اکبر. سیدھے اے نوح، ہم تو سمجھتے ہیں انا لنراک فی سفاہہ، تم پاگل ہو گئے ہو، دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف تم نظر آ رہے ہو. کیوں؟ باپ دادا کی دین کو تم چھوڑ دے رہے ہو. اتنی بڑی حماقت اور کیا ہوگی. لیکن اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. غور کرو کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجنون نہیں ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں یا قوم ان کنت علی ارائیتم، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده. میرے قوم کے لوگوں، میں پاگل نہیں، میں رب کی جانب سے علم اور دلیل پر ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ علم اور دلائل تمہارے پاس نہیں ہے. بینہ وہ علم و بصیرت. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف، تو دلیل کے ساتھ علم کی روشنی میں. کہتے ہیں آتانی رحمت من عنده، اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا کیا ہے. انبیاء کی دعوت جو ہوتی علم و بصیرت کی روشنی میں ہوتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام، ان کا بھی قول سورہ ہود کے اندر موجود ہے. یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ. اے میرے قوم کے لوگوں، میری دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ مجھے پاگل کیوں کہتے ہو تم؟ مجھے مجنون کیوں کہتے ہو؟ مجھے شدت پسند کیوں کہتے ہو؟ میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں. تو علی بینۃ من ربی، میرے رب نے ہم کو علم عطا کیا، اس علم کی روشنی میں دعوت دے رہا ہوں تم کو. میں دلائل کے ساتھ دیتا ہوں، علم و بصیرت کی روشنی میں تم کو بلاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق کائنات میں نہیں ہے. نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا بھی قول سورہ ہود کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. میرے قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ، میرے پاس ایک علم ہے دین کا، اللہ کا، شریعت کا، توحید کا علم ہے، اور تمہارے پاس علم نہیں ہے. میں علم کی روشنی میں تم کو بلا رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. میں تمہیں علم کی روشنی میں بلا رہا ہوں. تو پہلا فرق کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ دلیل کی دعوت اللہ کی سب سے پہلی نشانی ہے ہمیشہ اس کی وہ دعوت جو ہوگی علی وجہ البصیرہ، یعنی علم و بصیرت کی روشنی میں ہوگی. صرف جھوٹے قصے کہانیوں کی روشنی میں نہیں ہو سکتی. اب علم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ نبی انبیاء علیہم السلام، ذرا غور سے سمجھیے گا. انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام جس علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں،
اور دعوت اللہ کا عمل کر رہا ہوں، تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہوں علم اور بصیرت کی روشنی میں۔ اب نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے پاس جو علم تھا، جس علم کی روشنی میں دعوت دے رہے تھے، وہ کون سا علم رہا بھائی؟ کتاب و سنت کا، کتاب و سنت کا۔ جو دعوت قرآنی آیات کی روشنی میں، قرآن سے دلائل کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کے دلائل کے ساتھ جو دعوت دی جائے گی، وہی دعوت اللہ ہوگی۔ اور کتاب اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو دعوت دی جائے گی، حدیث صحیحہ کی روشنی میں، وہ ہمیشہ صراط مستقیم اور حق کی دعوت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دینے والی، کوئی باطل کی ملاوٹ اس میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق اور باطل پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری علامت یا دوسری نشانی دعوت اللہ، کون سی دعوت اللہ ہے؟ کس کی دعوت اللہ ہے؟ اس کی دوسری علامت اور دوسری نشانی، اس کو بھی ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ دعوت جو ہوگی، تبلیغ جو ہوگی، دعوت جو ہوگی، وہ ما انزلہ کی روشنی میں، ما انزلہ کی طرف ہوگی۔ کس کی طرف؟ ما انزلہ۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس آیت میں 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اس آیت میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نمبر 2 وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نمبر 3 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، نمبر 4 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دعوت اللہ کا اور تبلیغ کا، کس کا حکم؟ بلغ، تبلیغ۔ آپ تبلیغ کیجئے، آپ دعوت دیجئے، آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کیجئے، لیکن لوگوں کو کیا بتائیں، لوگوں کو کیا پہنچائیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے، لوگوں کو بتائیے صرف وہی جو آپ کی طرف میں نے اتارا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ کے معنی پہنچانا۔ اے نبی آپ لوگوں کو پہنچائیے، کیا پہنچائیے؟ میرا پیغام، اور اسی کو دعوت اللہ کہیں گے۔ آپ میرا پیغام پہنچائیے، آپ لوگوں کو بتائیے، کیا بتائیے؟ ما انزل الیک من ربک، آپ کی رب کی طرف سے جو آپ پر اتارا گیا ہے وہی باتیں لوگوں کو پہنچائیے۔ بڑی تاکید ہے۔ اسی کے لیے میں نے کہا کہ دعوت اللہ کی دوسری پہچان کیا ہے؟ دعوت ہو ما انزلہ کی، کیا؟ ما انزلہ کی۔ ما انزلہ کی کیا ترجمہ ہوگا؟ جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ لوگوں کو پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، لیکن کس کی دعوت دیجئے؟
ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ اب رب نے آپ پر کیا چیزیں اتاری ہیں؟ رب نے آپ پر کیا چیزیں اتاری ہیں؟ وہ دو چیزیں اتاری ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ سورۃ النساء آیت نمبر 113۔ بہت سارے دلائل ہیں، ایک چیز نہیں اتاری، اللہ نے آپ پر کتنی چیزیں اتاری ہیں؟ تو یاد رکھیے، یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں قرآن سے، بلکہ کیا فرمایا؟ ما انزل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ لوگوں کو پہنچائیے، میرے بندوں کو پہنچائیے، اور کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ وہ دو چیزیں۔ سورۃ النساء کی آیت سمجھیں، آیت نمبر 113۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک تو کتاب اتاری ہے اور دوسری حکمت اتاری ہے۔ یعنی پتہ چل گیا آپ پر ایک چیز نہیں نازل کی گئی بلکہ دو چیزیں، ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری حکمت۔ اسی حکمت کو کہا گیا سنت۔ تو اب ما انزلہ کا معنی کیا ہوگا؟ اے نبی آپ لوگوں کو ما انزلہ یعنی کتاب و سنت پہنچائیے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پر دو طریقے سے نازل کیا گیا ہے، ایک کو قرآن کہتے ہیں اور دوسرے کو حدیث۔ تو جس کی اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کی دعوت کتاب و سنت کی ہو، جو کتاب و سنت کی دعوت دے رہا ہو، سمجھو اسی کی دعوت دعوت اللہ ہے۔ اور جس نے کتاب و سنت کی دعوت نہ دیا، کتنی بھی لمبی لمبی باتیں کر ڈالے، تقریریں کر ڈالے، اور کتنے بڑے بڑے لقب لے لے، لیکن وہ دعوت اللہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے کتاب و سنت کی دعوت نہیں دیا، اور دعوت اللہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کی دعوت۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے نبی آپ ما انزلہ کی تبلیغ کیجئے، لوگوں کو کس کی طرف بلائیں؟ ما انزلہ کی طرف۔ اور ما انزلہ کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول۔ پتہ چل گیا آخری نبی ساری زندگی کس کی طرف بلاتے رہے؟ ما انزلہ، اور ما انزلہ ہے کیا؟ کتاب و سنت۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا نبی سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ ہے دعوت اللہ۔ اللہ کا نام سب لیتے ہیں، ہو سکتا ہے قرآن کا بھی نام لے، لیکن نام لینا کافی نہیں ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت کون دیتا ہے؟ یہ ہے اصل میں دعوت اللہ۔ اسی لیے سورہ آل عمران کو بڑی مشہور آیت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ سورہ آل عمران کی آیت میں جو یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، وَلْتَكُمْ مِنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف بلائے، اور خیر ہی کی طرف دعوت کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر کی دعوت کیا ہے؟ اے اتباع الکتاب و سنتی،
اے اتباع الکتاب و سنتی. تو اب آیت کی تفسیر کیا ہوگی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امت کو خیر کی طرف بلاتا رہے. ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی رہے. اور خیر سے مراد اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ خیر کی تفسیر کیا ہے؟ الى اتباع الکتاب والسنہ، یعنی وہ دعوت اللہ یہ ہے تم میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر یعنی کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. اور یہی دعوت اللہ ہوگی. جس کی دعوت کتاب و سنت کی طرف نہ ہوگی اس کی دعوت کبھی دعوت اللہ نہیں ہو سکتی. سورۃ المائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہم نے کہا کہ اس آیت میں 4 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. پہلی چیز تو ہو گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب دوسری بات کیا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ اکبر. اور اے ہمارے نبی اگر آپ نے ما انزل کی تبلیغ نہ کی تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک نہیں پہنچایا. وہ تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی، وہ دعوت ہی نہیں ہو سکتی جس میں کتاب و سنت کی طرف بلایا نہ گیا. ذرا کتنی شدید وعید اور کتنی سختی. پہلا حکم کیا تھا؟ ما انزل کی تبلیغ کیجئے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے میں کیا اللہ فرما رہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ما انزل کی تبلیغ نہیں کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں فما بلغت رسالتہ، پھر رسالت میں نے آپ کو دی تو آپ نے رسالت میرے بندوں تک نہیں پہنچائی. کتنے بڑے مجرم ہوں گے وہ لوگ جو دعوت دیتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی طرف دعوت نہیں دیتے. اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، نبی کو تاکید کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ما انزلا یعنی کتاب و سنت کی دعوت نہ دیا تو آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک نہیں پہنچایا، آپ کوئی فریضہ ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کتاب و سنت کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک چیز اسی لیے بڑی سخت وعید تھی. نبی علیہ السلام ما انزلہ کی تبلیغ کے لیے پتھر بھی کھائے، شہر بدر بھی کیے گئے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، ہجرت بھی کرنی پڑی، جنگیں اور جہاد بھی کرنی پڑی. کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا. طائف کے سفر میں جو آپ کو یہ تکلیف دی گئی وہ کیا معاملہ تھا؟ صرف ما انزلہ کی تبلیغ تھی. دنیا میں ہر دعوت لوگ برداشت کرتے ہیں لیکن دعوت کتاب و سنت کی جو دعوت ہو ما انزلہ کی، اس سے مشکل کوئی دعوت نہیں ہوتی. کتنی بھی دعوتیں ہوں اور جتنی بھی تحریکیں تنظیمیں کام کر رہی ہوں، کسی کی کوئی مخالفت نہیں، سب کے ساتھ اتفاق ہو جاتا ہے، سب کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن کتاب و سنت کی دعوت کو لوگ جلدی برداشت نہیں کرتے. اسی لیے انبیاء، وجہ کیا ہے؟ چونکہ انبیاء ما انزلہ کی تبلیغ کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی، صحابہ کرام کو ستایا گیا. جن علماء نے کتاب و سنت یا ما انزلہ کی دعوت کی دی اور قوم کو ما انزلہ کی طرف بلایا، ان کو قید و بند کی تکلیف اور صعوبتیں دی جاتی ہیں. کتنے واقعات، کتنے حوادث آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ما انزلہ کی دعوت جو ہے اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہوتی، باطل سے سمجھوتا نہیں ہوتا، لوگوں کے خوش کرنے کا خیال نہیں کیا جاتا، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی فکر ہوتی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
اگر آپ نے ما انزل کی تبلیغ نہ کی تو آپ نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کام کی ہمت نصیب فرمائے۔ تیسری چیز جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے بڑی اہم ہے، بڑی بشارت ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، آیت ہے ذہن میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے نا، گزر چکی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ ما انزلہ کی تبلیغ کیجیے، اگر ما انزلہ کی تبلیغ نہ کی تو آپ میرے پیغام کو پہنچانے والے نہ رہ گئے۔ اب نبی علیہ السلام ما انزلہ کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، سارا عرب دشمن بن گیا، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، رشتے ناتے توڑ لیے گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، آپ ما انزلہ کی تبلیغ کریں اور لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ کس سے؟ لوگوں سے، من الناس۔ اللہ اپنے پیغام پہنچانے والوں کی حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ لوگوں کی ساری سازشیں، ساری تدبیریں، سارے مکر و فریب، اللہ تعالیٰ سب کو باطل کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچانے والے کو جو ذمہ داری دی ہے، جب تک مکمل ذمہ داری وہ ادا نہ کر دے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب ما انزلہ کا کام مکمل ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اور کتنی بھی مخالفتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ما انزلہ کی دعوت کو عام کرنے اور اس دعوت کو غالب کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ صف 28واں پارہ، سورہ صف آیت نمبر 9 اور 10، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ما انزلہ کی تبلیغ کرتے رہیں، اس دعوت کا عام کر دینا، گھر گھر پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ یہ ساری دشمنیاں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ دیکھا ما انزلہ کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ نور اللہ۔ ما انزلہ کتاب و سنت کو، ما انزلہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ صف کی آیت میں کیا قرار دیا؟ نور، اللہ کا نور ہے۔ اور اللہ کا نور جو ہے نور خدا ہے، کفر کی حرکت بخنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا سوچو، ما انزلہ کو اللہ نے اپنا نور قرار دیا جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اور مخالفین کفر و شرک کرنے والوں کی سازشیں جو اسلام کے خلاف ما انزلہ کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنے والی جو ان کی تدبیریں اور سازشیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو پھونک قرار دیا ہے۔ پھونک میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہوتی۔ کیا اشارہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نور باقی رہے گا اور یہ دشمنوں اور مخالفوں کی تدبیریں ہوا میں اڑ جائیں گی۔
युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ये लोग अल्लाह अपने फूंक के जरिए अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके दे छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिरों को कितना ही बुरा लगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, ये मा उन्ज़िला के लिए बशारत है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला ने अपने नबी को दो चीजें लेके भेजी हैं, एक तो खुदा और दूसरा दीन हक। खुदा और दीन हक, इल्म और अमल दोनों लेके भेजा है। क्यों? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि दुनिया के तमाम बातिल अदियान पर अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, गरचे मुशरिकीन उसको नापसंद करें। अरे टाइम खत्म हो गया। तो ये याद रहेगी। दूसरी अलामत क्या है? मा उन्ज़िला की दावत अगर है तो दावत अल्लाह है, और अगर मा उन्ज़िला की दावत नहीं है तो वो दावत अल्लाह नहीं। तीसरी अलामत दावत अल्लाह की तीसरी अलामत जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये दावत जो है दावत अल्लाह है, वो भी बड़ी अजीब अलामत है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 69, 89 और 80, 79 और 80 समझते हैं, यानी 79 और 80। हाँ, ये आयत दोनों आयत है। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वता सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून वला यअमुरुकुम अन तत्तखिदुल मलाइकता और वन्नबिय्यीन अरबाबन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी कभी जब अल्लाह ताला किसी को अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए रसूल और पैगंबर बनाए, उसको किताब दें, उसको इल्म हिकमत दें, उसको सुन्नत और शरीयत से नवाजें, तो वो कभी लोगों को ये नहीं कह सकता कि मेरी इबादत करो, बल्कि हमेशा वो क्या कहेगा? मेरी इबादत नहीं, बल्कि इबादत सिर्फ किसकी करो? अल्लाह की। और कभी तुमको ये भी नहीं कह सकता कि तुम अंबिया को और फरिश्तों को और अपना रब बनाओ। हमेशा कहेगा रब अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसको, इस अलामत को समझने के लिए एक थोड़ी सी बात इख्तिसार के साथ बता दूं। इस आयत के कई शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं, जिसमें से एक शान नुज़ूल बड़े इख्तिसार के साथ कहा जाता है, कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह नुसल्लिमु अलैका कमा युसल्लिमु बअदुना अला बादिन अफला नस्जुदु लका। या रसूलल्लाह, हम लोग आपसे भी सलाम करते हैं जैसे आम लोगों से सलाम करते हैं, तो ये तो आपकी कोई खुसूसियत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर से भी करते हैं, उमर मिले हैं वो भी करते हैं, बिलाल मिलते हैं तो उनसे भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और आप सारे नबियों के सरदार आपसे मुलाकात करते हैं तो आपको भी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। और फरमाते क्या चाहते हो? मेरी राय ये है कि सबको सलाम कहेंगे लेकिन आपको सलामी का सजदा करेंगे। क्या करेंगे? वो सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। देखा आपने, जैसे उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, आपसे जब मुलाकात होगी तो आपसे सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं, बल्कि पेशानी को आपके कदमों पर टेक करके आपका एहतराम करेंगे और आपको सलामी देंगे।
جیسے اس نے نبی کے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، محمد کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ شرک ہے۔ فوری طور پر اللہ نے تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، نبی کو اگر ہم اپنا رسالت اور اپنی رسالت اور اپنا پیغام، اپنی کتاب لے کر کے لوگوں کو ہدایت اور توحید باری اور عبادت الہی کی طرف بلانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ہمارا نبی ما کان لبشر، کوئی ایسا انسان جس کو علم و حکمت، رسالت و نبوت عطا کریں، وہ کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو۔ ہمیشہ وہ اپنی عبادت کی طرف کبھی نہیں بلاتا، اپنے سجدے کی طرف کبھی نہیں بلاتا، بلکہ ہمیشہ بلاتا ہے وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، میرے نہ بنو تم اللہ والے بن جاؤ۔ کیا پتہ چل گیا؟ تیسری علامت، جو شخص اپنی دعوت میں لوگوں کو اپنے ذات کی طرف بلا رہا ہو، کسی غیر نبی کی طرف بلا رہا ہو، کسی قائد کی طرف بلا رہا ہو، کسی کے نظریات اور افکار کی طرف بلا رہا ہو، پتہ چل گیا وہ اس کی دعوت اللہ نہیں۔ دعوت اللہ کے لیے شرط ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، نہ کہ ولیوں والے بن جاؤ۔ آج ہند پاک کے اندر ایک بڑی قوم ہے، اللہ سے زیادہ کس سے تعلق جوڑ دینا چاہتے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ پیشانی اور رب مشکل کشا حاجت روا سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوگوں کو بلائے، اسی کی وہی دعوت اللہ ہوگی۔ اور اگر دعوت میں کسی غیر نبی اور غیر اللہ کی طرف بلایا گیا، وہ کبھی دعوت اللہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تین بڑی نشانیاں ہم نے بتائی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس کے علاوہ اور علامات جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔